السلام علیکم فرینڈز. فرینڈز چلو نا یارم کا نیکسٹ پارٹ ریڈ کرتے ہیں. وہ خوش ہوتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ یارم کندھے جھکا چکا تھا. مطلب سچ میں آپ اس گھر میں ایک کتے کی سالگرہ منائی جائے گی؟ ڈیول پلیز پلیز ایک دفعہ، میں صرف تم سے ایک دفعہ ملنا چاہتا ہوں. یہ بات میں مل کر ہی تم سے کر سکتا ہوں. فون پر یہ بات تمہیں بتانا میرے لیے بہت مشکل ہے. پلیز سمجھنے کی کوشش کرو. صرف ایک بار مجھ سے مل لو. دیکھو میری جان کو خطرہ ہے. کبھی بھی وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس سے میں اپنی حفاظت کر سکوں، لیکن مرنے سے پہلے وہ سارے ثبوت تم تک پہنچانا میرے لیے بہت ضروری ہے. دیکھو ڈیول، میں جانتا ہوں میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں نے بہت غلط کیا ہے، لیکن اس دفعہ میں غلط نہیں ہوں. صرف ایک دفعہ تم مجھ سے مل لو. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں آئندہ کبھی بھی ڈسٹرب نہیں کروں گا. میں نے بہت مشکل سے تمہارا فون نمبر حاصل کیا ہے. وہ آدمی بولے ہی جا رہا تھا جبکہ موبائل اپنے کان سے لگائے وہ سامنے سوئمنگ پول میں نہاتے ریام اور شونو کو دیکھ رہا تھا، جو پوری طرح سے ایک دوسرے میں مگن تھے. چلو ریام بیبی باہر آ جاؤ، بس اتنی سوئمنگ کافی ہے، آپ کے لیے سردی ہو جائے گی. چلو آؤ شونو. تھوڑی ہی دیر میں روح نے ان دونوں کو باہر نکلنے کے لیے کہا تھا. لائٹ پنک کلر کی گھٹنوں سے ذرا نیچے جاتی فراق کے ساتھ چوڑی دار پجامہ اور اس کے اوپر لمبا سا دوپٹہ جو اس وقت صرف اس نے گلے میں ڈال رکھا تھا. بالوں کو اس نے چوٹی کی صورت پیچھے قید کیا ہوا تھا، لیکن پھر بھی چہرے پر بہت سارے بالوں نے اپنا پہرا جمایا ہوا تھا. اس کے بالوں کو دیکھتے ہوئے اچانک ہی اسے لیلا پر غصہ آیا تھا. ہاں، وہ اسے زبردستی پارلر لے گئی تھی، یعنی کہ اس نے اس کے بال کٹوائے تھے. وہ تفصیل سے اس کا جائزہ لے رہا تھا. آج صبح بھی اس کے ننھے ننھے سے بال اس کے چہرے پر آ رہے تھے جو اوپر کی طرف پن سے اس نے قید کر رکھے تھے. اس وقت اس کی قربت کی ہماری اس پر پوری طرح سے حاوی تھی، لیکن اس وقت وہ اپنے سیکرٹ روم کے بڑے سے شیشے کی دیوار سے سامنے روح کے بالوں کی چھوٹی چھوٹی لٹوں کو اس کے چہرے پر دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے، میں بعد میں تم سے اس بارے میں بعد میں بات کروں گا، اس نے کہتے ہوئے فون کاٹ دیا تھا. جبکہ امجد جو نہ جانے کیا کیا بول رہا تھا، فون بند ہونے پر مایوس ہو گیا. ماما پلیز واش روم کھول دو. اب نہیں کریں گے شرارت، پلیز بابا کو معافی دے دو. وہ دونوں دروازے پر کھڑی اس کی منتیں کر رہی تھی جبکہ وہ آرام سے کچن میں ناشتہ بناتے ان کی باتوں کو پوری طرح سے اگنور کرتے ہوئے اپنے کان میں ہیڈ فونز لگا چکی تھی. مما، پیاری مما، آپ سے کام نہیں ہوتا نا؟ لائیے میں آپ کو پراٹھوں کے لیے پیڑے بنا کر دیتی ہوں. عنایت نے کسی فرمانبردار بچی کی طرح آٹے کے پوٹ سے تھوڑا سا آٹا کھینچ کر نکالا تھا، جس پر لیلا نے اسے گھور کر دیکھا. اس نے فوراً ہی آٹا واپس رکھ کر اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کچن سے باہر دوڑ لگائی تھی. سوری بابا، میں بھی آپ کی ہیلپ نہیں کر سکی. عنایت نے بھی واش روم کے دروازے کے باہر رکھے چھوٹے سے ٹول پر مہر کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اسے بتایا تھا، جبکہ اندر بیٹھا حضراب سوائے انتظار کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا. اسے ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر ان دونوں کی اسکول سے شکایت آئی تھی کہ وہ ہوم ورک کر کے نہیں آئی تو اسے کیا ضرورت تھی لیلا کو یہ کہنے کی کہ کم سے کم ان کا ہوم ورک تو کروا کر بھیجا کرو وہاں. اسے کیا ضرورت تھی لیلا سے پنگا لینے کی؟ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیٹیاں لیلا کے ہاتھ چڑھتی ہی نہیں ہیں. وہ جانتا تھا کہ قصور بے شک سارا لیلا کا ہو، لیکن پھر بھی قصور اسی کا تھا. وہ کیسے بھول گیا تھا کہ بے شک لیلا ان کی ماں تھی، لیکن وہ ایک ہٹلر ماں بھی تھی، اور اس سے کہیں زیادہ وہ ایک ہٹلر بیوی تھی، اور اس سے کہیں زیادہ وہ ایک لیڈی ڈیول تھی، اور لیڈی ڈیول کا مقام اس نے ہزر پر ہی ہاتھ آزما کر حاصل کیا تھا. وہ بیٹھا انتظار کر رہا تھا جب اچانک ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی. وہ دونوں اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی. وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے اندر آئی تھی اور جلدی سے اس نے واش روم کا دروازہ کھولتے ہوئے پھولی ہوئی سانس سے فون اس کی طرف بڑھایا تھا. جبکہ وہ اپنا فون اسے کیوں دے رہی تھی، وہ کنفیوز سا اس کی شکل دیکھنے لگا. لیکن اسکرین پر چمکتے ڈیول کے نام پر اس نے آئی برو چکا کر اشارتاً پوچھا تھا. کیا ہے مسئلہ، کیا ہے؟ ہیزر مائی بیبی، مائی لو، مائی ڈارلنگ، پلیز بچا لو مجھے. میں کل روح کو اپنے ساتھ پارلر لے کر گئی تھی اور وہاں پر نا میں نے غلطی سے اس کے بال کٹوا دیے. یار وہ بہت پیاری لگ رہی تھی اس ہیئر کٹ میں، تو مجھے لگا کہ اس کو بھی دنیا کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، تھوڑا فیشن کرنا چاہیے، اور تھوڑے سے فیشن کے چکر میں نے اس کے بال تھوڑے سے آگے سے کٹوا دیے، بالکل تھوڑے سے کٹوائے تھے. اور اب یارم مجھے فون کر رہا ہے. میں نے تمہارے فون پر روح کو فون کر کے پوچھا تھا کہ یارم مجھے فون کیوں کر رہا ہے، تو
میں نے تمہارے फ़ون پر روح کو फ़ون کر کے پوچھا تھا کہ یارم مجھے फ़ون کیوں کر رہا ہے، تو اس نے آگے سے کہا کہ وہ نہیں جانتی کیوں، لیکن وہ اسے کافی سرد نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ مطلب اس نے اس کے بال دیکھ لیے، حالانکہ میں نے اس کمینے کو کہا بھی تھا کہ بال اوپر پن کر کے رکھے اور بالکل بھی چہرے پر نہ آنے دیں، ہم صرف یہ فیشن لیڈیز کے لیے بیچ میں کریں گے۔ لیکن اس کو سکون نہیں ہے نا، تم مانو نہ مانو وہ یارم کو اپنے بال دکھا چکی ہے، اور اب یارم فون پر ہی مجھے گنجا کر دے گا۔ پلیز مجھے بچا لو، مائی ہسبینڈ، مائی شوہر، مائی پتی پرمیشور، پلیز پلیز پلیز، وہ منتیں کر رہی تھی، جبکہ وہ جو صبح سے اس کی منتیں کر رہا تھا اب پرسکون سا بازو کو فضا میں اسٹریچ کرتے ہوئے ایک بار پورا انگڑائی لیتا واش روم سے نکل کر بیڈ پر نیم دراز ہوا تھا۔ عنایت میں ہے یار، بیٹھے بیٹھے میری ٹانگوں میں درد ہو گیا ہے۔ اس نے ہلکے سے اپنی ٹانگوں کو دبایا تھا، جبکہ فون عنایت کے ہاتھ میں پکڑاتی وہ اچھل کر بیڈ پر آتی، تیز تیز اس کی ٹانگوں کو دبانے لگی تھی، جبکہ اس کی دونوں بیٹیاں مزے سے اس کے حسین منظر کو فون میں ریکارڈ کر رہی تھی، کیونکہ ایسے منظر تو کبھی کبھی ہی دیکھنا نصیب ہوتے تھے ان کو بھی جب ان کا باپ حکومت کرتا تھا۔ ویسے تو اس گھر میں صرف ام لیلا حیدر احمد کی ہی حکومت چلتی تھی۔ وہ کافی پریشانی سے کبھی ادھر تو کبھی ادھر گھوم رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اسے لیلا کا فون آیا تھا، وہ بھی حیدر ماموں کے موبائل سے، جس پر اس نے پوچھا تھا کہ کیا مسئلہ ہے، یارم مجھے فون کیوں کر رہا ہے۔ اسے تو سمجھ نہیں آیا تھا کہ یارم لیلا کو فون کیوں کر رہا تھا، لیکن جس انداز میں یارم اسے دیکھ رہا تھا وہ اچھی خاصی کنفیوز ہو گئی تھی۔ شونو کو نکر پہناتے ہوئے اس نے ریام کو بھی اس کے ساتھ میچنگ بلو کلر کا چھوٹا سا شارٹ اور اس کے اوپر وائٹ کلر کی شرٹ پہنائی تھی۔ تبھی سے یارم کی نگاہیں مسلسل اس پر جمی ہوئی تھی۔ جب بے اختیار اس نے چہرے پہ آتے بالوں کو پیچھے کی طرف اوپر کیا تھا، ایک لمحے میں روح کے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ روم میں آ کر چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ ساری غلطی لیلا کی ہے یارم، اس نے کہا تھا۔ ساری غلطی لیلا کی ہے یارم، اس نے کہا تھا کہ میں دنیا کے ساتھ ساتھ نہیں چلتی ہوں، مجھے بھی گروم ہونے کی ضرورت ہے، بس اسی لیے تھوڑے سے بال کٹوائے تھے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا میں خود سے کچھ نہیں کرتی ہوں۔ وہ غصے سے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اگلے ہی لمحے بھاگ کر اس کے سینے سے لگتے ہوئے تیز تیز بولنا شروع ہو چکی تھی، جبکہ یارم نے غصے سے اس کے بالوں کو پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف کھینچا تھا۔ جب تک ان بالوں کی لینتھ واپس اتنی نہیں ہو جاتی تب تک میرے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور پھینک کے اپنا موبائل چارج کرنے لگا، جبکہ وہ انگلیاں چٹکتی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ یارم اس سے ناراض ہو گیا تھا، بس اسے پاگل کرنے کے لیے یہی سوچ کافی تھی۔ یارم میں نے خود سے کچھ نہیں کیا، سب کچھ لیلا نے کیا ہے۔ اس کے پاس بس ایک یہی طریقہ تھا یارم کی ناراضگی دور کرنے کا کہ وہ سارا الزام لیلا پر لگا دے۔ اس نے کہہ دیا، اور تم چل پڑی بال کٹوانے کے لیے، کس کی اجازت سے بال کٹوائے ہیں تم نے، تم پر تمہارا بھی کوئی حق نہیں ہے، سر سے لے کر پیر تک صرف اور صرف میری ہو تم۔ کیوں کٹوائے تم نے بال روح، تمہیں پتہ ہے مجھے تمہارے بال کتنے پسند ہیں، مجھے کل سے تم میں عجیب سی چینجنگ محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں نے سوچا تو نہیں، میری روح ایسا نہیں کر سکتی۔ اس وقت چلی جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، ورنہ اس لیلا سے پہلے میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کر دوں گا۔ وہ بے حد اشتعال سے بولا تھا جب اچانک اس کا فون بجا۔ حیدر کا نمبر جگمگاتے دیکھ اس نے اگلے ہی لمحے فون اٹھا کر اپنے کان سے لگا دیا تھا۔ بیوی کہاں ہے تمہاری، اسے فون دو۔ وہ بے حد غصے سے دھاڑا تھا، جبکہ اس کی دھاڑ کی آواز سن کر ریام جو چھوٹے چھوٹے قدم لے کر چوری چوری کمرے کی طرف آ رہا تھا فوراً اسے واپس نیچے بھاگ گیا۔ فوراً سے یارم تمہیں پتہ ہے نا لیلا کا دماغ ہمیشہ خراب ہی رہتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کرتی ہی رہتی ہے، میرے خیال میں تمہیں اسے معاف۔ حیدر تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں تمہاری بات مان کر اسے چھوڑ دوں گا، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ نہیں مجھے ہرگز ایسا نہیں لگتا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں، میری بیوی میری بہت خدمتیں کر رہی ہے، اور تمہیں پتہ ہے وہ خدمتیں صرف اپنے مطلب کے وقت کرتی ہے۔ حیدر میں کچھ نہیں جانتا، لیلا سے کہنا کہ میری آنکھوں کے سامنے اس کا ایک بال بھی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اگر میری آنکھوں کے سامنے اس کا ایک بال آیا تو میں اسے گنجا کرنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے بال کٹوانے کی، اسے ایک بات کہہ دینا کہ اپنے فیشن اپنے پاس رکھے، میری بیوی تک لانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اس کو اس کے فیشن سمیت قبر میں اتار دوں گا۔ وہ بول رہا تھا جبکہ اسپیکر پر اس کی بات سن کر لیلا سر پر سکارف لے رہی تھی تاکہ اس کا ایک بھی بال یارم کی نظر سے نہ گزرے، کیونکہ وہ تو جانتی تھی وہ اپنی بات کا پکا ہے، اس کا ایک بھی بال غلطی سے بھی اسے نظر آ گیا تو وہ اسے گنجا کر دے گا۔ چلو یار معصومہ، یارم کے گھر پارٹی ہے شونو کے برتھ ڈے کی خوشی میں، ہم بھی انوائٹڈ ہیں، چلو چلتے ہیں۔ اور فلیٹ میں داخل ہوتے ہوئے معصومہ سے کہنے لگا تھا، جو کچن میں کھڑی مشرف کا دودھ بنا رہی تھی،
آج اس کا موڈ کچھ آف تھا۔ صبح بھی اس کی طبیعت کچھ خراب لگ رہی تھی اور اس وقت بھی اس کی طبیعت ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ پچھلے 3-4 مہینوں سے اس کا موڈ ویسے ہی خراب رہنے لگا تھا۔ نہیں، میرا موڈ نہیں ہے، تم ایسا کرنا، مشرف کو اپنے ساتھ لے جانا، میں گھر پر ہی رہوں گی، وہ دودھ مشرف کو پکڑا کر بولی تھی، جب کہ مشرف اپنی بوتل منہ سے لگاتا بھاگ کر بیڈ پر جا کر لیٹ گیا تھا۔ یار معصومہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نوٹ کر رہا ہوں پچھلے 3-4 مہینوں سے تم ضرورت سے زیادہ ہی اداس رہنے لگی ہو یار۔ وہ ہمارے حصے کی اولاد نہیں تھی، ہمارے نصیب میں اس کا آنا لکھا ہی نہیں تھا، شاید وہ وجود دنیا میں آنے کے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ آئی نو تم مس کیرج کو قبول نہیں کر پا رہی ہو، لیکن کیا شریف؟ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، اور ہمارے ساتھ ہی کیا ہو گیا ہے؟ معصومہ، خدا نخواستہ ہم بے اولاد نہیں ہیں، اللہ پاک اور بھی بچے دے دے گا، تھوڑا صبر رکھو۔ تم بہت جلد بازی کر رہی ہو، ابھی تو مشرف اتنا چھوٹا سا ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کا صرف ایک ہی بچہ ہوتا ہے۔ اب تم یارم اور روح کو ہی دیکھ لو۔ مجھے کسی کو نہیں دیکھنا شریف، روح دوبارہ ماں نہیں بن سکتی، اس لیے ان کا ایک بچہ ہے۔ مجھے ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے، مجھے بچہ چاہیے لیکن ہمارا نہیں ہو رہا، مجھے ایک بچہ نہیں چاہیے۔ میرا بچہ دن میں 1000 دفعہ مجھ سے پوچھتا ہے، مما میری بہن کب آئے گی؟ وہ بڑا ہو رہا ہے لیکن اس کے ذہن میں وہ 7 مہینے پہلے والی باتیں اب بھی محفوظ ہیں۔ ہم نے اس کے ذہن میں یہ چیز ڈالی تھی نا کہ اس کا بہن یا بھائی آنے والا ہے، ہم نے اس کو مینٹلی تیار کیا تھا نا اس چیز کے لیے، اور اب ہم اسے یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کا بہن یا بھائی دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر چکا ہے۔ اب کی دفعہ معصومہ کہتے ہوئے مایوس ہو گئی تو شارف اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ معصومہ اتنا زیادہ کیوں سوچنے لگی تھی۔ وہ کہاں ان سب باتوں پر غور کرتی تھی، لیکن پچھلے کچھ وقت سے اس پر دوسرے بچے کا ایسا بھوت سوار ہوا تھا کہ اب وہ اس چیز کو لے کر ٹینشن لینے لگی تھی۔ وہ اپنے کام پر بھی ٹھیک سے دھیان نہیں دے رہی تھی، جس کو دیکھتے ہوئے یارم نے اسے 1 مہینہ ریسٹ کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن اس کے ریسٹ کرنے کا کوئی بھی خاص فائدہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ گھر آنے کے بعد بھی اس کی سوچ دوسرے بچے پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ مما اور دھو مشرف اپنی فیڈر لے کر واپس کچن میں حاضر تھا، جبکہ اب کی دفعہ معصومہ نے مسکرا کر اس کی بوتل بھرتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بڑی مشکل سے اٹھایا تھا۔ اتنا موٹا گول گپا بچہ تھا اس کی بیوی آسانی سے اٹھا نہیں پاتی تھی اور اسے دوسرے بچے کی چاہ تھی۔ یہ میرے بغیر سوئے گا نہیں، تمہاری روٹی بنا کے رکھ دی ہے، سالن تم خود گرم کر لینا، روح کے گھر پارٹی ہے، ہم ادھر جا رہے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ اس گول گپے کو بھی سلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ موٹے شونوں کے برتھ ڈے پارٹی پہ جائے گا۔ وہ اس کے پیچھے آتے ہوئے اس کے کندھے سے لگے مشرف کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ اب کی دفعہ معصومہ نے بھی انکار نہیں کیا تھا۔ ہاں، وہ اپنی وجہ سے اپنی فیملی کو پریشان نہیں کر سکتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ مشرف اس کی ذرا سی پریشانی پر رونے جیسا ہو جاتا تھا۔ ایک ضروری کام کے لیے آفس جا رہا ہوں، چوزے اپنی ماں کو بتا دینا، شام سے پہلے لوٹ آؤں گا۔ وہ روم سے نکلتے ہوئے ریام کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ روح جو اسے منانے کی کوشش میں کچھ اچھا بنا رہی تھی، اس کی ناراضگی بھری آواز پر مزید پریشان ہو گئی۔ یارم، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ کچن سے نکلتی تقریباً رونے والی انداز میں بولی تھی۔ ارے میں کون ہوں ناراض ہونے والا؟ روح بیبی، تم تو اپنی مرضی کرنے لگی ہو، بال کٹواؤ، میک اپ کرو، بلکہ وہ کیا کرتی ہیں لڑکیاں، شارٹ سکرٹس بھی پہنو، جو دل میں آئے کرو، کم از کم میرے سامنے مت آؤ۔ وہ غیظ و غضب کی کیفیت میں باہر نکلنے کو تھا۔ روح بیبی، آپ نے بال کٹائے؟ ریام بھی بھاگ کر نو بات کٹی بابا، نو ریام ناراض ہے، نو بات کٹی بابا، مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ۔ وہ ناراضگی سے کہتا یارم کے ساتھ ہی باہر نکل گیا تھا، جبکہ شونو بھی ناراض لگ رہا تھا۔ لیلا کی بچی، تم گجی ہو جاؤ، مجھے نہیں کرنے تمہاری طرح فیشن، میرا شونو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، میرا بچہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، میرے یارم، اللہ جی میرے بال واپس جوڑ دے، غلطی ہو گئی مجھ سے، آئندہ کبھی نہیں کروں گی۔ وہ بس دعا ہی کر سکتی تھی کیونکہ اور کچھ کرنا تو اس کے بس سے ہی باہر تھا۔ وہ چاکلیٹ کیک بنا رہی تھی، سو اسی کی طرف متوجہ ہو گئی، باقی تو ساری چیزیں باہر سے ہی آنی تھی کیونکہ یارم کا آرڈر تھا کہ وہ کچن میں کم سے کم وقت گزارے گی، اور ویسے بھی وہ صرف روز مرہ کا کھانا بنانے کی اجازت سے اسے دے دیتا تھا، یہی بڑی بات تھی، ورنہ یارم کا بس چلتا تو اسے بستر سے ہی اٹھنے نہ دیتا۔ ریام یارم کی گود میں بیٹھا سٹیئرنگ گھمائے جا رہا تھا، جبکہ آنکھوں پر چھوٹا سا کالا چشمہ تھا جو اسے بہت زیادہ جذب نظر بنا رہا تھا۔ بابا، ہم ماما سے بات نہیں کریں گے، پکے ناراض، وہ زور سے گاڑی کا سٹیئرنگ گھماتا غصے سے بولا تھا۔
اور چوزے خبردار، جو میری بیوی کو تنگ کیا، اس سے ناراض ہونے کا حق صرف میں رکھتا ہوں، تیری تو موجیں ہیں، اس سے لاڈ لیتا ہے پھر بھی نخرے کرتا ہے، تیرا کوئی نقصان نہیں کیا ہے، اس نے میرا کیا ہے تو اس سے ناراض نہیں ہو سکتا تو۔ وہ اس سے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا۔ تو ریان نے ذرا سوچنے کی ایکٹنگ کی تھی، مطلب میں رونگ ناراض ہو گیا؟ اور نہیں تو، میری نقل کرنے سے فرصت ملے تو پتہ چلے نا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ وہ جیسے اس کی چوری پکڑ کر بولا تھا۔ ہاں حقیقت تو یہی تھی کہ یارم اس سے ناراض تھا، اسی لیے وہ بھی ناراض ہو گیا تھا، وجہ تو اس کو پتہ ہی نہیں تھی۔ اب بال کاٹنے سے کیا ہوتا ہے یہ ریان کو کیا پتہ؟ میں سوری بول لوں گا، کسی کروں گا اور بس۔ ریان ماما راضی راضی۔ وہ فوراً ہی قصہ تمام کرنے کا سوچ چکا تھا، جبکہ یارم جو کب سے بند گاڑی میں بیٹھا کسی کا انتظار کر رہا تھا، اس کے اسٹیئرنگ گھمانے پر باہر کی طرف دیکھنے لگا، جبکہ ریان زور و شور سے گاڑی چلانے میں مصروف تھا۔ یہ الگ بات تھی ان کی گاڑی جا کہیں نہیں رہی تھی۔ سامنے ایک کالی گاڑی سے نکلتے آدمی نے بھاگتے ہوئے اس کی طرف دوڑ لگائی تھی، جبکہ وہ ریان کو گاڑی کے اندر ہی بیٹھا کر چابی نکالتا باہر نکل گیا تھا۔ یارم اس کے پاس پہنچا تھا، جبکہ وہ کبھی روتے ہوئے کبھی منتیں کرتے ہوئے اسے اپنی بات سمجھا رہا تھا۔ وہ اس کا دوست کسی زمانے میں نہیں رہا تھا، کسی ٹائم وہ اس کا ایک بڑا حریف تھا۔ یارم نے اسے بہت کچھ سمجھایا تھا، وہ اپنے کاموں سے توبہ کر لے، لیکن نہیں، اس نے ہمیشہ پیسے کے پیچھے بھاگنا ضروری سمجھا تھا۔ لیکن آج اس کے اپنے ہی دوست اسے دھوکہ دے چکے تھے، وہی اسے مارنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ اس کے پاس ایسا بہت کچھ تھا جو ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنا سکتا تھا۔ اس نے یارم کو کچھ USB ڈرائیوز اور فائلز دی تھی جس میں ان لوگوں کے خلاف بہت سارے ثبوت تھے۔ ٹھیک ہے امجد، اب تم جاؤ، جہاں چھپ سکتے ہو چھپ جاؤ، تمہاری حفاظت میری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اس کیس سے جو بے گناہ لوگ جڑے ہیں ان سب کو میں بچا لوں گا، بے شک وہ تمہارا کوئی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا واپس اپنی گاڑی کی طرف آیا تھا، جس میں بیٹھا ریان زور زور سے ہارن بجا رہا تھا، جبکہ اسے بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی وہاں موجود ہے جو اسے دیکھ رہا ہے، شاید یہاں ہونے والے کارروائی پر بھی اس کی نظر تھی۔ یارم اپنی گاڑی کی طرف آتا اس وجود کو پوری طرح سے نظر انداز کر رہا تھا، کیونکہ اسے کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ جب اچانک ایک دھماکہ ہوا تھا، یارم نے پلٹ کر دیکھا، کافی فاصلے پر وہ گاڑی آگ کی لپیٹ میں آ چکی تھی، اس گاڑی کا ریزہ بکھر چکا تھا۔ یارم نے اپنے قدموں میں ذرا سی تیزی لاتے ہوئے رخ اپنی گاڑی کی طرف کیا تھا، کیونکہ گاڑی میں بیٹھا ریان اچانک ہونے والے دھماکے پر یقیناً گھبرا گیا تھا۔ بابا ٹھا! اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ دونوں آنکھیں پوری طرح سے کھولے کالے گوگلز کو اپنے ہاتھ میں پکڑے اسے جیسے سچویشن سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے ریان کو اٹھا کر اپنے سینے میں بھیجا تھا۔ ہاں وہ انکل کھیل رہے ہیں میری جان، ماما کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے گالوں کو چومتے ہوئے یوں ہی اسے اپنے سینے سے لگائے گاڑی میں بیٹھا، گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ریان میں ڈرا ہوا گھبرایا ہوا ہرگز نہیں تھا، وہ بالکل ریلیکس تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ آدمی مرنے سے پہلے اسے بہت کچھ دے گیا تھا۔ شاید ان لوگوں کو اندازہ تھا کہ ان کے خلاف ثبوت اس کے پاس ہیں۔ وہ اس کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آئے تھے، شاید انہیں لگا ہوگا کہ وہ سارے ثبوت گاڑی میں آگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ ہاں یقیناً انہیں اندازہ تک نہ ہوگا کہ وہ سارے ثبوت اس وقت اس کے پاس موجود ہیں، اور وہ جلد ہی ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچائے گا، لیکن اس سے پہلے اور کچھ کام بے حد ضروری تھے۔ وہ ریان کے ساتھ واپس گھر آیا تو وہ شام کو پارٹی کی ساری چیزیں لے کر آیا تھا، جبکہ ریان کے ہاتھ میں بہت ساری چاکلیٹس تھیں۔ وہ یارم کے ساتھ جاتا تھا تو اس کی موجیں ہی موجیں ہوتی تھیں۔ چوزے جانتا ہے نا کون سی ڈیل پر یہ ساری چاکلیٹس ملی ہیں؟ وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے اسے سوال کرنے لگا تھا۔ کون سی ڈیل؟ وہ معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپاتا پوچھنے لگا۔ تو نے مجھے بولا تھا کہ اگر میں تجھے یہ ساری چاکلیٹ لے کے دوں گا تو تم مجھے 10 کسز دے گا، یارم نے اسے بتا دیا تھا۔ کون سی کسز؟ ایسی کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ کون سی کیس؟ ایسی کوئی ڈیل نہیں ہوئی۔ وہ چاکلیٹ کے سارے بیگز اپنی چھوٹی چھوٹی باہوں میں بھرتے ہوئے وہاں سے بھاگنے کی تیاری میں تھا۔ یارم کو کس کر کے اس کی مونچھ اور داڑھی سے اس نے اپنے اوپر ظلم نہیں ڈھانا تھا۔ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ وہ مارکیٹ میں اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرے گا، تو بس تھوڑا سا لالچ دے دیا تھا یارم کو کسی دینے کا، لیکن اس کا باپ تو سیریس ہی ہو گیا تھا۔ ابے چوزے، دبئی کے ڈان کے ساتھ پنگے؟ وہ ایک جھٹکے میں اسے پیچھے سے پکڑ کر اوپر کو اٹھاتا فضا میں لٹکا چکا تھا۔ مما بتاؤ، مما بتاؤ، مما بچاؤ، مما بچاؤ! اس کی دھائیاں شروع ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ یارم یہیں پر اس کی حالت خراب کر دیتا، روح بھاگتے ہوئے اپنے بچے کی آواز سن کر باہر آئی تھی۔ واو ماما، شو پریٹی! ریان جو ہوا میں لٹک رہا تھا روح کی طرف دیکھتے ہوئے اچانک اسے بولا۔ یارم نے بے اختیار نگاہیں اس کی طرف اٹھائی تھی، اور سچ میں وہ نگاہیں پلٹنا بھول گیا تھا۔ گلے میں وہ دوپٹہ ڈالے اس وقت آسمانی رنگ کی فراک میں اتنی حسین لگ رہی تھی کہ یارم کا ایک
یارم کا دل ایک ہی لمحے میں پگھلا تھا۔ وہ بالوں کی کٹنگ جو صبح تک اسے بالکل پسند نہیں تھی، اس وقت اس کے فورہیڈ کو کور کیے ہوئے اس کی آنکھوں سے ذرا سے اوپر سائڈ کان کی طرف جا رہی تھی۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ یارم کی نگاہیں اس کے چہرے سے ہٹنے سے انکار ہو گئی تھی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ بس یارم ہار گیا تھا، ہمیشہ کی طرح۔ ریام کو نیچے اتارنے کے بجائے اپنے سینے میں بھیجتا وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا تھا۔ ریام بھی بھول چکا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ تو اپنی ماں کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا جو آج ایک نیو لک میں دونوں پر غضب ڈھا رہی تھی۔ یارم آئی ایم سوری، وہ بڑی معصومیت سے اپنی طرف دیکھتے پا کر اپنا ہاتھ ماتھے تک لے جاتی بالوں کو پیچھے کر چکی تھی، جو اگلے ہی لمحے ایک دفعہ پھر سے سر سے گرتے ہوئے اس کے فورہیڈ کو کور کر چکے تھے۔ آج کے بعد میں اپنی کسی طرح کی چیز میں چھیڑ چھاڑ برداشت نہیں کروں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ اور ہاں، لیلا کو چھوٹا سا تھینک یو بولنا بنتا ہے۔ وہ مسکرا کر اپنے ڈمپلز کی نمائش کرتا آہستہ سے اس کے گال پر اپنے لب رکھتا آگے بڑھ گیا تھا، جب کہ ریام اس کی باہوں میں چلا رہا تھا کہ اسے بھی اپنی باہوں میں چلا رہا تھا کہ اسے بھی اپنی ماما کو کسی کرنی ہے، جبکہ روح سرخ پڑ چکی تھی۔ شکر تھا یارم مان گیا تھا، ورنہ تو اسے سکون نہیں ملنا تھا۔ تھینک یو اللہ جی، تھینک یو سو مچ، آپ کتنے اچھے ہیں۔ وہ ہوش ہوتے ہوئے اندر جا کر لیلا کو فون کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ وہ اپنی لک میں اسکارف کو لانا افورڈ نہیں کر پا رہی تھی۔ ہاں، اسے بتانا بھی تو تھا کہ اب یارم کے ڈر سے اسے اپنے بال چھپانے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے بالکل بھی گجا نہیں کرنے والا۔ وہ ہوش ہوتے ہوئے سیدھا لیلا کو فون کرنے کا ارادہ رکھتی تھی جب اچانک ہی ریام کی آواز اس کے کان میں پڑی۔ اس نے اندر قدم رکھا تو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چاکلیٹس کے پیکٹس پڑے ہوئے تھے، جبکہ اس کے بیٹے کی دبی دبی آواز شاید ان کے بیڈ روم سے آ رہی تھی۔ یا اللہ میرا بچہ! وہ تڑپ کر اوپر کی طرف بھاگی تھی، جہاں پر یارم کے قہقہے اور ریام کی چیخوں نے الگ ہی ماحول بنا رکھا تھا۔ اچھا نا یارم، اب چھوڑ دے نا، معصوم بچے کی جان لیں گے کیا؟ وہ اوپر آئی تو اب بتا کہ یارم نے اسے دبوچے رکھا تھا، جبکہ اس کے گالوں پر اپنے جارحانہ پیار سے اس نے اس کے گالوں کا نقشہ خراب کر دیا تھا۔ اس نے وعدہ خلافی کی ہے میرے ساتھ۔ وہ اس کے پیٹ کو گدگداتے ہوئے ننھا سا قہقہہ لگانے پر مجبور کر گیا اسے۔ اف، کون سا وعدہ کر دیا تھا اس نے آپ کے ساتھ؟ مجھے بھی تو بتائیں نا۔ وہ اس کا دھیان یقیناً ریام سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ایسا تو ممکن ہی نہ تھا۔ وہ تو ہر وقت ان دونوں کی طرف پوری طرح سے متوجہ رہتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں اس کو 50 چاکلیٹس لے کر دوں گا تو یہ مجھے 10 کسز دے گا۔ اب میں نے اس کو 50 چاکلیٹس لے کر دیے ہیں، لیکن یہ مجھے کسز نہیں دے رہا۔ تو یہ ہوئی نا وعدہ خلافی اس نے ڈیل کی تھی میرے ساتھ۔ یہ بالکل بھی اچھا ڈیلر نہیں ہے، وہ ناراضگی سے بولا تھا، جبکہ روح حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں یارم، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا ریام کبھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ روح نے یقین سے کہا تو یارم نے ریام کی طرف دیکھا تھا۔ میں جھوٹ نہیں بولتا روح، تمہارے بیٹے نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے، یارم نے بڑی مسکین سی شکل بناتے ہوئے اسے بتایا۔ نہیں تو میں تو کوشش کرنے والا تھا، میں تو وعدہ نہیں توڑتا، میں تو اپنی ماما کا اچھا بچہ ہوں نا، وہ بے حد معصومیت سے کہتے ہوئے یارم کا چہرہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں تھام چکا تھا۔ اس کے انداز پر یارم کو اس پر بے ساختہ پیار آنے لگا تھا، لیکن وہ اس کا پیار سہن نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے اس کی ننھی ننھی کسز اپنے چہرے پر لینے لگا تھا، جبکہ روح پاس کھڑی اس کے کسز کو کاؤنٹ کر رہی تھی۔ تمہیں یہ نہیں پتا کہ 7 کے بعد 6 ہوتا ہے؟ روح بیبی، کتنی نالائق ہو تم! اس نے گھور کر روح کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کس کی کاؤنٹنگ بہت تیزی سے کر رہی تھی۔ نہیں جی، 7 کے بعد 8 ہوتا ہے، وہ فوراً سے بیچ میں بول پڑا تھا، جبکہ اس نے روح کو پھر سے گھورا تھا۔ آج پہلی دفعہ اسے یہ سوچ کر برا محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے بیٹے کو 10 تک کاؤنٹنگ بہت اچھے طریقے سے آتی تھی، باقی اس کو یہ پتا تھا کہ 50 اور 100 بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جب بھی اسے چیز چاہیے ہوتی تھی تو وہ 50 یا 100 کی تعداد میں ہوتی تھی۔ ہاں جی ہاں، خبردار جو آپ نے میرے بیٹے کے ساتھ چیٹنگ کی۔ ریام، صرف 2 کسز باقی ہیں، جلدی سے دو اور پھر میں آپ کو چاکلیٹ کیک ٹیسٹ کرواتی ہوں جو میں نے بنایا ہے، روح نے اسے چڑھاتے ہوئے ریام سے کہا تھا، جبکہ یارم اپنے بیٹے کے بہت سارے کسز لینا چاہتا تھا۔ بہت نالائق ہو تم، تمہیں کوئی گنتی نہیں آتی ہے؟ میں تمہیں آج رات کو ٹھیک سے کس کر کے بتاؤں گا کہ کس گننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، تمہیں تو کس گننا ہی نہیں آتے، وہ ناراضگی سے اسے گھورتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی دھمکی پر روح نے دانتوں تلے زبان دبائی تھی، مطلب آج رات اس کی خیر نہیں تھی۔ خیر جو بھی تھا، وہ اپنے بیٹے کی غلطی ہرگز نہیں نکال سکتی تھی، جہاں اس کا بیٹا ٹھیک تھا وہاں ٹھیک تھا۔ میرے کپڑے نکال کر جاؤ۔ وہ ریام کو لے کر باہر جانے کا ارادہ رکھتی تھی جب اس نے کہا، بابا ریام، شیم ڈریس۔ وہ ایکسائٹڈ ہو کر بولا تو روح کے ساتھ ساتھ یارم بھی مسکرا دیا۔ میرے بیٹے کو بابا کے ساتھ میچنگ کرنی ہے، ابھی میں اپنی جان کو بابا کے ساتھ میچنگ بلیک والا سوٹ نکال کے دوں گی۔ وہ اس کی کھال چومتے ہوئے الماری کے پاس آئی تھی، جب یارم آہستہ سے اس کے پاس آتا ریام کی دوسری سائڈ سے روح کا گال چوم گیا۔ آپ نے میری ماما تے چیک پر کشی کیوں کی؟ آپ نے میری ماما کے گال پر کسی کیوں کی؟
وہ ناراضگی سے پوچھنے لگا تھا، میری بیوی میری مرضی؟ وہ ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اس کے ننھے سے چہرے پر اپنے بوسوں کی برسات کرتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ اگلے ہی لمحے ہی ریحام کا باجا فل زور و شور سے بجنے لگا تھا۔ ریحام، بابا نے صرف پیار کیا ہے، بہت پیار سے، ایسے نہیں روتے میرا بچہ، پلیز مت رو ایسے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے چپ کروانے کی کوشش کرنے لگی تھی، جبکہ وہ بار بار باہر کی طرف اشارہ کرتے اور زور سے رو رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس کی گال گردن چہرہ پوری طرح سے سرخ کر گیا تھا، جبکہ روح اپنے معصوم بچے پر ترس کھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ شام ہوتے ہی محفل لگ چکی تھی، سب لوگ یہاں آ چکے تھے۔ لیلا فی الحال کافی سکون میں تھی، کیونکہ یارم نے نہ تو اسے غصے سے گھورا تھا اور نہ ہی اسے گنجا کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنے ڈریس کے ساتھ اپنا اسکارف اٹھا لائی تھی، ممکن تھا اسے لینے کی ضرورت پڑ جائے، ویسے تو رخ نے اسے بے فکر کر ہی دیا تھا۔ مہر تو آتے ہی یارم سے ملی تھی، ہمیشہ کی طرح اس کے گال پر کس کرتے ہوئے اس نے اپنے کرش کو ہیلو بولا تھا، جبکہ ریحام نے پہلے مہر کو گھور کر دیکھا۔ انداز ایسا تھا جیسے ابھی اس کے سر پر ایک بال نہیں چھوڑے گا، جبکہ اب وہ یارم کو گھور رہا تھا۔ ہاں، یارم کو اندازہ تھا کہ اسے یہ حرکت پسند نہیں ہے کہ اس کے باپ کو اس کے علاوہ کوئی اس طرح سے پیار کرے۔ ہاں، یہ الگ بات تھی کہ وہ خود اسے کس دینا پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ اسے کس لینا پسند تھا، اپنی مما جانی کا، جانو سائیں کا اور پھر اپنی پری کا، اور اس کی بنا پر والی پری اب اسے خوب پیار کر رہی تھی۔ اور معصومہ کیسی ہو؟ طبیعت کیسی ہے؟ کب تک واپس کام پر آنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ وہ معصومہ کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، جو سب سے الگ تھلگ ایک سائڈ پر آ کر بیٹھی تھی۔ جی الحمدللہ، میں ٹھیک ہوں سر، آپ کیسے ہیں؟ وہ بالکل ایسے انداز میں بات کر رہی تھی، جبکہ شارف کو بھی اس کا انداز عجیب لگا تھا۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک۔ کیا مصروفیات ہیں آج کل؟ واپس کام پر کب تک آنے کا ارادہ ہے؟ وہ اس کے انداز کو اگنور کرتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ کوئی ارادہ نہیں ہے، میں اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ خوش ہوں، مجھے اب یہ سب کچھ نہیں کرنا، میرا مطلب ہے میں مزید ان سب چکروں میں نہیں پڑنا چاہتی، میں یہ گینگ بھی چھوڑنا چاہتی ہوں، مجھے اپنی شادی شدہ زندگی دیکھنی ہے، اپنے بچے کو دیکھنا ہے۔ سوری یارم صاحب، مجھے ایسی زندگی کبھی نہیں چاہیے تھی، میں یہاں صرف اپنے باپ کا انتقام لینے آئی تھی۔ میں آپ کی شکر گزار رہوں گی کہ آپ نے اس کام میں میری بہت مدد کی ہے، لیکن آئی تھنک اب مجھے یہ سب کچھ نہیں کرنا۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی، جبکہ یارم خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں تمہیں اپنے بچے کو کھونے کا دکھ ہے۔ نہیں سر، میرے دکھ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، یہاں تک کہ شارف بھی نہیں۔ میرا دکھ کسی کے سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ سب کے سامنے تو میری ایک اولاد ہے، میں بے اولاد نہیں ہوں، تو شاید اس وجہ سے مجھے میرے بچے کو کھونے کا دکھ کم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے میرے لیے، میرا وہ بچہ بھی بہت اہم تھا۔ میرا بیٹا مجھے جھوٹا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے جھوٹا وعدہ کیا ہے کہ میں اسے بہن یا بھائی لا کر دوں گی۔ مجھے نہیں پتا مجھے یہ باتیں آپ کے سامنے کرنی بھی چاہیے یا نہیں، لیکن آئی ایم سوری سر، میرے دکھ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، میں نے اپنا بچہ کھویا آپ کی وجہ سے۔ وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئی تھی، جبکہ یارم نے بس ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ ارے آپ لوگ کون سی باتوں میں لگ گئے ہیں، چلیے آئیے، شونو کا کیک کاٹنا ہے۔ روح کی آواز پر معصومہ تیزی سے اس کے قریب سے اٹھ کر جا چکی تھی، جبکہ شارف نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، شاید وہ اس کا گلٹ کم کرنا چاہتا تھا، شاید وہ اسے یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس کا بچہ زندگی لایا ہی نہیں تھا، لیکن یہ بات وہ یارم سے نہیں معصومہ سے کہنا چاہتا تھا، جو کچھ بھی سمجھنے کے تیار نہ تھی۔ اس نے بیٹھے بٹھائے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا، وہ یارم کا گینگ چھوڑ رہی تھی۔ ریحام اپنی پلیٹ سے کیک کے چھوٹے چھوٹے پیس نکال کر مشرف کے منہ میں ڈال رہا تھا، جبکہ وہ موٹو گول مول سا بچہ کھائے جا رہا تھا۔ مہر کافی نفاست پسند تھی، وہ بہت آہستہ سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے نزاکت سے کیک کو اسپون سے کھا رہی تھی، انداز اتنا صفائی لیے ہوئے تھا کہ کوئی دیکھ کر کہہ نہیں سکتا تھا کہ وہ چھوٹی سی بچی ہے، جبکہ عنایت ہر فکر سے دور بس مزے سے اپنا کیک ختم کرنے کے بعد سارے برتن اٹھا کر کچن میں رکھ رہی تھی، تاکہ روح کی تھوڑی سی ہیلپ ہو سکے۔ ماشاء اللہ کتنی پیاری ہے میری بچی، چاچی کی مدد کروا رہی ہے، روح نے پیار سے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا، تو وہ شرما کر واپس باہر بھاگ گئی تھی، اور اس کی تعریف ہوتی دیکھ اگلے ہی لمحے مائرہ نے برتن اٹھا کر اندر رکھنے شروع کر دیے تھے۔ آخر اسے بھی تو کریڈٹ چاہیے تھا۔ اوکے، تم سب لوگ کھانا کھا کے اوپر میٹنگ روم میں آ جاؤ، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے تم لوگوں سے، یارم نے ہزر شارف کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ درک ہر چیز اگنور کرتا اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس نے ہرگز اسے سیکرٹ روم میں نہیں بلایا تھا۔ اگر کوئی زیادہ اہم ڈسکشن ہونے والا ہے تو